بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی سے میں ہوں صفدر علی خان۔ 1947 سے لے کے آج کے دن تک انڈیا ایک بڑا ملک ہونے کے باوجود پاکستان سے ایسے ڈر رہا ہے اور ایسے ڈرتا رہا ہے کہ جیسے پاکستان اسے آج شام ہونے سے پہلے ہی ہڑپ کر دیا گا یا اس کو دنیا سے نیست و نابود کر دے گا، جس کی وجہ سے انڈیا ہمیشہ پاکستان کے لیے ایک مسئلہ بنا رہا ہے اور پاکستان کے لیے کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پر انڈیا نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی ہو۔ حالانکہ ایک بڑا ملک ہونے کے ناطے، ہمسایہ ہونے کے ناطے اور اس کے علاوہ انڈیا میں تقریباً 30 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان بستے ہیں جو انڈین گورنمنٹ جو بنتی ہے اس کے ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں اور اس کے آئین کو وہ مان کر وہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان تمام حقائق کے باوجود انڈیا کی مخالفت پاکستان سے ختم نہیں ہو سکی۔ ہم نے سابقہ ادوار میں بھی دیکھا کہ انڈیا نے پاکستان کے لیے پانی کا مسئلہ ہو، اس کی سرحدوں کا مسئلہ ہو، اس کے دیگر ہمسایہ ہو جیسے کہ افغانستان ہے، تو ہر جگہ پر انڈیا پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلگام واقعہ جو ہے یہ بھی اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہے۔ پہلگام میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ بڑے وصول کرنے اپنے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی میں نے تجزیہ کیا ہے، جو حالات واقعات کو میں نے پرکھا ہے، اس کے مطابق پہلگام کا واقعہ بھی مجھے یقین کی حد تک میں اس پر قائم ہوں کہ یہ بھی انڈین ایجنسیوں نے نہیں کروایا، کیونکہ ان کی ایف آئی آر کا آپ ٹائم اگر دیکھیں کہ ان کا جو تھانہ ہے وہ تقریباً کوئی 6-8 کلومیٹر وہاں سے دور ہے اور وہاں کوئی براہ راست سواری بھی نہیں جاتی، آپ کو کسی ذریعے سے وہاں پہنچنا ہوگا۔ پولیس 10 منٹ کے بعد ایف آئی آر درج کر دیتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا ڈرامہ جو ہے یہ سیکریٹریٹ تھا، لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے پاکستان کو صرف پریشر میں لانے کے لیے یہ چال چلی، لیکن ہماری فوجی قیادت اور ہماری سیاسی قیادت نے الحمدللہ اس دفعہ بہت باشعور ہونے کا مظاہرہ کیا ہے اور اشتعال میں آنے کی بجائے دنیا کے سامنے اصل حقائق رکھے ہیں اور ایک ول کے ساتھ رکھے ہیں، پاور کے ساتھ رکھے ہیں، مضبوطی کے ساتھ رکھے ہیں، اور انڈیا کو اس کی اوقات یاد کروائی ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ تو اس لیے اب دنیا بھی پاکستان کا یہ موقف مان رہی ہے کہ یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے، اور اس کے باوجود بھی پاکستان کی حکومت نے اس کے افسوس کا اظہار کیا، کیونکہ دہشت گردی کسی بھی طرف سے ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، پاکستان کا یہ موقف ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ قابل مذمت عمل ہے۔ اس کی وجہ کہ پاکستان کئی اشروں سے دہشت گردی کو برداشت کر رہا ہے، بھگت رہا ہے، اور ہمارے لاکھوں شہری اس میں اپنی جان کا نذرانہ اور ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کا موقف بہت حقیقی اور انسانی بنیادوں پر استوار ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا موقف اس وقت دنیا مان رہی ہے اور انڈیا اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں پھنستا ہوا میں نظر آتا ہے۔ انڈیا نے اگر اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی دلہنی کوشش کی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی تو وہ منہ کی کھائے گا۔ صرف ابھی لندن کو اب اس دفعہ چائے نہیں پلائی جائے گی، اس کی چائے میں اس دفعہ مرچیں بھی ضرور ڈالی جائیں گی، اور ان لوگوں کو پاکستان کی عسکری قوت کا شاید مکمل ادراک نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیونکہ وسائل زیادہ ہیں، لیکن وسائل کو استعمال کرنا اصل فن یہ ہوتا ہے۔ وسائل کا پاس ہونا ضروری نہیں ہے، وسائل کو استعمال کرنا بھی آنا چاہیے۔ تو پاکستان الحمدللہ مضبوط ہاتھوں میں ہے اور پاکستانی قوم باشعور ہے، اور آپ دیکھیں کہ پاکستانی قوم جرأت مند ہے۔
پاکستان میں بازاروں میں آپ شہروں میں بازاروں میں چلے جائیں، کسی دوست احباب سے ملے تو الحمدللہ کسی پر بھی کسی قسم کا کوئی خوف یا اضطراب نہیں ہے، بلکہ اس سے چھو کر بھی نہیں گزرا. وہ ہنس رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں اور اپنی فوج اور اپنے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے سیاسی کئی اختلافات ہیں، لیکن جہاں یہ ملک کا مسئلہ آتا ہے، ملک کی بقا کا مسئلہ آتا ہے، تو ہمیشہ سے پاکستانی قوم ایک سیسا پلائی کی دیوار کی طرح ہمیں کھڑی نظر آتی ہے. اور اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پہلے سے بھی زیادہ پاکستانی قوم مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے اور پوری قوم یہ یقین کے ساتھ سوتی ہے کہ ان کے جوان، ان کے پاک افواج کے بہادر سپوت ان کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر قائم اور دائم ہے. اور کوئی بھی اگر پاکستان کی طرف نئی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ اس سے نپٹنا جانتے ہیں، بلکہ اس آنکھ کو پھوڑنا بھی جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انڈین قیادت کو خاص طور پہ یہ گجرات کے بچوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی لیگسی میں اسے پاک بھارت جنگ چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. پاکستان کی بقا میں ہی انڈیا کا بھی فائدہ ہے. انڈیا کبھی بھی پاکستان کے نقصان سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکے گا. انڈیا کی ترقی یا انڈیا کی جو بقا ہے وہ پاکستان کے ساتھ مشروط ہے. اگر وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے 4 گنا اس کا معاشی اور لسانی اور معاشرتی نقصان ہوگا. مجھے اس پر مکمل یقین ہے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. خدا